کیا کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ گھر میں ہر چیز موجود ہونے کے باوجود دل کو سکون نہیں ملتا؟ کبھی بچوں کا شور شرابہ، کبھی ختم نہ ہونے والے گھر کے کام، کبھی مالی پریشانیاں اور کبھی بے وجہ چڑچڑاپن۔ ایسے لگتا ہے جیسے گھر میں برکت اور سکون کہیں کھو گیا ہے۔ مجھے بھی پہلے یہی محسوس ہوتا تھا، میں ہر وقت مصروف رہتی تھی لیکن پھر بھی ذہنی سکون نہیں تھا۔ پھر آہستہ آہستہ میں نے اپنی روزمرہ زندگی میں چند چھوٹی چھوٹی عادتیں شامل کیں اور واقعی ان کا بہت فرق پڑا۔ اگر آپ بھی یہی سوچتی ہیں تو آج کی ویڈیو آپ سب کے لیے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی خیریت سے ہوں۔ آج میں اس موضوع پہ بات کرنے جا رہی ہوں جس کا تعلق ہم سب کی ڈیلی لائف سے ہی ہے، اور آج میں آپ لوگوں کے ساتھ 10 اس طرح کی ہیبٹس شیئر کروں گی جو سیکھنے کے بعد اور سننے کے بعد آپ کو بھی بہت ہیلپ ہوگی۔ اگر آپ آخر تک ویڈیو دیکھیں گی تو مجھے یقین ہے ان میں سے کچھ عادتیں آپ کی زندگی بھی بدل سکتی ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ عادت نمبر 1 ہے کہ دن کا آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے ہی ہمیں کرنا ہے، کیونکہ میں نے محسوس کیا ہے کہ جب دن کا آغاز جلدی اٹھ کر وضو، نماز اور چند منٹ قرآن کی تلاوت سے ہوتا ہے تو پورا دن بہت ڈیفرنٹ فیل ہوتا ہے۔ گھر کے مسائل ختم نہیں ہوتے لیکن انہیں برداشت کرنے کی طاقت ضرور ملتی ہے۔ اگر آپ پورا ایک پارہ نہیں بھی پڑھ سکتے تو صرف چند آیتیں، کچھ سورتیں ہی پڑھ لیں۔ یہ چند منٹ آپ کے پورے دن کا رخ بدل سکتے ہیں۔ عادت نمبر 2 ہے کہ صبح اٹھتے ساتھ ہی فوراً بستر ٹھیک کیا جائے۔ یہ دیکھنے میں ایک بہت چھوٹی سی عادت فیل ہوتی ہے، لیکن جب ہم صبح اٹھتے ہی اپنا بیڈ سیٹ کرتے ہیں، اپنا بیڈ بناتے ہیں تو ذہن سکون محسوس کرتا ہے اور ہمیں ایسے فیل ہوتا ہے کہ ہمارے دن کی پہلی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ پھر آہستہ آہستہ باقی سارے کام بھی آسان لگنے لگتے ہیں، کیونکہ جب آپ کے سامنے ایک ویژول کلٹر ختم ہو جائے گا تو آپ کا ذہن پرسکون ہو جائے گا اور آپ باقی کے کام بہت ہی پیسفلی کر سکیں گے۔ عادت نمبر 3 ہے کہ اپنے گھر کو پرفیکٹ ہم نے نہیں رکھنا، بلکہ ہم نے اپنے گھر کو صاف رکھنا ہے۔ کیونکہ پہلے میری یہی کوشش ہوتی تھی کہ ہر چیز ہر وقت بالکل پرفیکٹ ہو، اپنی جگہ پہ موجود ہو، لیکن اس کوشش میں میں خود بہت تھک جاتی تھی۔ لیکن اب میں نے آہستہ آہستہ اپنی سوچ کو بدلا ہے، اور گھر میں اگر تھوڑا بہت مجھے لگتا بھی ہے کہ چیزیں بکھری ہوئی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، دنیا ختم نہیں ہو جاتی۔ کوئی اس طرح کے مسئلے والی بات نہیں ہے، آپ کا گھر ہے، آپ نے اس کو کوزی کمفرٹیبل بنانا ہے۔ اور بہت اہم بات ہے کہ گھر صاف ہونا چاہیے تو گھر والے خوش ہوتے ہیں، لیکن گھر کو پرفیکٹ بنانے کے چکر میں اکثر ہم اپنے بچوں کو بھی ہر ٹائم ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہتے ہیں، جس سے نہ صرف ان کا بچپنا ختم ہوتا ہے بلکہ ان کا کانفیڈنس بھی سم ٹائمز ختم ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے گھر کو گھر فیل ہی نہیں کرتے۔ ان کا جو معصوم بچپن ہوتا ہے وہ ایسے جیسے کہیں کھو جاتا ہے، اور وہ ہر وقت خوف کے ڈر سے نہ تو صحیح سے کھیل پاتے ہیں، نہ ہی کہیں بیٹھ پاتے ہیں، اور نہ ہی کوئی کام کر پاتے ہیں۔ ضروری ہے کہ اپنے گھر کو ہم نے پرفیکٹ نہیں دیکھنا، ہم نے صرف صاف دیکھنا ہے، اور قابل قبول جو صفائی ہے وہ بھی سم ٹائمز ہماری لائف کے لیے بہت ضروری ہو جاتی ہے۔ عادت نمبر 4 یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ ہم نے روزانہ کچھ ایسا وقت ضرور گزارنا ہے جو کہ موبائل کے بغیر ہو، اور اب میں نے کوشش کی ہے کہ کم از کم جو 20 منٹ ہے نا وہ میں صرف بچوں کے لیے ہی رکھوں، جو کہ اسپیسیفک ان کے لیے ہوں۔ میں ان کے ساتھ بیٹھوں، ان سے باتیں کروں، جس میں کوئی فون نہ ہو، جس میں کوئی سوشل میڈیا نہ ہو اور کچھ نہ ہو، صرف اور صرف باتیں ہوں، کھیل ہو یا کہانیاں میں ان کو سناؤں، یا میں کوئی اچھا واقعہ سناؤں، کوئی اچھی سی بات بتاؤں، کوئی اسٹوری ٹیلنگ کروں، اور یقین کریں بچوں کے رویے میں فرق آتا ہے۔ عادت نمبر 5 جو میں نے اب اڈاپٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ فضول خرچی ہمیں بہت کم کر دینی چاہیے، اور میں نے جو اننیسیسری جو بھی شاپنگ ہوتی تھی اس کو بہت حد تک ختم کر دیا ہے۔ سیل دیکھ کر ہر چیز جو ہے وہ خریدنی جو شروع ہو جانا ہے نا، وہ ایک بہت ہی بیڈ ہیبٹ ہو جاتی ہے ہمارے لیے۔ ہم آن لائن چیزیں آرڈر کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے پھر اب میں خود سے ایک سوال کرتی ہوں کہ کیا مجھے واقعی اس چیز کی ضرورت ہے، اور اگر مجھے اس چیز کی ضرورت نہ ہو تو میں اپنا جو ڈیسیژن ہے اس کو ڈکلائن کر دیتی ہوں۔ اور اس ایک سوال نے میرے کافی سارے پیسے بچا لیے ہیں، اور میں ہر مہینے جو ہے وہ کافی بچت بھی اس عادت کی وجہ سے کر پا رہی ہوں۔ اور عادت نمبر جو 6 ہے وہ یہ ہے کہ روزانہ صرف 15 منٹ آپ نے گھر کی ترتیب کے لیے رکھنے ہیں، گھر کی ڈی کلٹرنگ کے لیے رکھنے ہیں۔ پہلے پورا گھر ایک ہی دن میں صاف کرنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن اب ڈیلی بیسس پہ میں صرف 15 منٹ جو ہے وہ اسپیسیفک ایک حصے کو دیتی ہوں اگر مجھے کبھی ڈیپ کلیننگ کرنی ہوتی ہے۔ تو کبھی کچن کا کوئی حصہ ہوتا ہے، کبھی کوئی الماری سیٹ ہو جاتی ہے، کبھی کوئی ڈریسنگ ٹیبل سیٹ ہو جاتی ہے، تو اس کا رزلٹ یہ ہوا ہے کہ پورا گھر جو ہے ہمیشہ کے لیے کافی حد تک صاف ستھرا بھی رہنا شروع ہو گیا ہے، اور میرے نروز جو ہیں وہ بھی نہیں تھکتے، اور نہ ہی میں فزیکلی تھکتی ہوں۔ عادت نمبر 7 ہے کہ شکایت کم کرنی شروع کر دی ہے، اور شکر کا جو ایلیمنٹ ہے وہ اپنے رویے میں زیادہ کر دیا ہے۔ یہ شاید سب سے مشکل عادت ہے، اور اس کو اڈاپٹ کرنا بہت ہی مشکل ہے، لیکن میں نے خود کو آہستہ آہستہ ٹرین کیا ہے کہ ہر روز کم از کم 3 نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں۔ مثال کے طور پر اگر میرے بچے صحت مند ہیں تو میں الحمدللہ بولوں،
اگر میرے پاس گھر ہے، میرے سر پہ چھت ہے تو میں الحمدللہ بولوں، اگر ہم نے آج کا کھانا کھایا ہے تو میں اس کے لیے الحمدللہ بولوں، اگر میری فیملی ٹھیک ہے، ہم سب ساتھ ہیں، سب کی زندگی صحت اور سلامتی ہے تو میں اس کے لیے الحمدللہ بولوں۔ جب انسان شکر کرنا شروع کرتا ہے نا اور یہ عادت سیکھ لیتا ہے تو یقین کریں ذہنی سکون جو ہے وہ بھی بہت بڑھ جاتا ہے۔ عادت نمبر 8 ہے کہ ایک وقت میں صرف ایک ہی کام جو ہے وہ صحیح طریقے سے ہم کر سکتے ہیں۔ وہ جو پہلے ہوتا تھا کہ ایک ٹائم میں ملٹیپل ٹاسک ہم نے پرفارم کرنے ہیں، وہ انسان کو تھکا دیتا ہے سم ٹائمز۔ اور پہلے میں بھی ایک ساتھ کئی کام کرنے کی کوشش کرتی تھی، کھانا بھی پکا رہی ہوتی تھی، بچوں کو بھی سنبھال رہی ہوتی تھی، فون بھی یوز کر رہی ہوتی تھی، صفائی بھی ہو رہی ہوتی تھی، لیکن ہوتا کیا تھا، صرف اور صرف تھکن ہوتی تھی۔ اور اب میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اپنے کام کا جو ٹائم ہے اس کو ڈیوائیڈ کر لوں اور ایک وقت میں ایک ہی کام کروں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ذہنی دباؤ کافی کم ہوتا ہے، اور ذہنی دباؤ کم ہونے کے ساتھ ساتھ پھر ہم بچوں کو کم ڈانٹتے ہیں، بچوں سے پیار سے بات کرتے ہیں، اور ہمارے بچے جو ہیں وہ سفر نہیں کرتے۔ عادت نمبر 9 یہ ہے کہ رات کو اگلے دن کی پلاننگ پہلے سے ہی کر لیتی ہوں۔ سونے سے پہلے صرف 5 منٹ لگتے ہیں اگر آپ دیکھیں کہ اگلے دن کے اہم کام کون کون سے ہیں۔ فار ایگزامپل ناشتہ کیا بنانا ہے، کون سا کام پہلے کرنا ہے، اگر بازار جانا ہے تو کیا خریدنا ہے، کیا ہم نے اس کی لسٹ بنا لی ہے۔ ایسا کرنے سے صبح جلدی جلدی فیصلے نہیں کرنے پڑتے، ٹائم نہیں ضائع ہوتا، اور ہر کام جو ہے نا وہ فٹافٹ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد عادت نمبر جو 10 ہے وہ یہ ہے کہ ہم مائیں اکثر سب کا خیال رکھتی ہیں لیکن اپنا خیال بالکل بھی نہیں رکھتی۔ اب میں نے ڈیلی بیسس پہ 15 سے 20 منٹ اپنے لیے نکالنا شروع کر دیے ہیں، اور اس میں وہ صرف میرا می ٹائم ہوتا ہے۔ کبھی میں چائے کے ساتھ سکون سے بیٹھ جاتی ہوں، کبھی کوئی بک پڑھ لیتی ہوں، بچوں سے پہلے اٹھ جاتی ہوں تاکہ اپنے ساتھ تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کر سکوں، کبھی اپنی سکن کیئر کر لیتی ہوں۔ اور جب آپ خود خوش ہوتے ہیں نا تو گھر والوں کو بھی آپ خوش رکھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا ذہنی طور پہ مطمئن ہونا ہی آپ کے گھر والوں کی خوشی کا ایک پہلا قدم ہے۔ گھر میں سکون صرف بڑے بڑے گھروں سے، بہت زیادہ پیسوں سے یا مہنگی چیزوں سے نہیں آتا، سکون چھوٹی چھوٹی اچھی عادتوں سے آتا ہے۔ اگر آپ آج ان 10 عادتوں میں سے صرف ایک بھی اپنانے کا فیصلہ کر لینا تو یقین کریں کہ چند ہفتوں بعد ہی آپ کے اندر بہت بڑی ایک تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی، اور آپ خود فرق محسوس کریں گی کہ آپ پہلے والی ایک عورت سے ایک بہتر اور اچھی عورت بن چکی ہیں۔ اور اب میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ان 10 عادتوں میں سے سب سے اچھی آپ کو کون سی لگی ہے، اور جو بھی اچھی لگی ہے وہ آپ کامنٹس میں ہمیں بتا سکتے ہیں، یا پھر آپ کے گھر میں کون سی ایسی سکون لانے والی کوئی عادت ہے جس کو آپ سب گھر میں فالو کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کے گھر میں سکون ہے۔ کامنٹ میں ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور اگر آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو لائف وتھ زینہ حسیب کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اللہ پاک ہم سب کے گھروں میں آہستہ آہستہ اور تیزی سے ہمیشہ محبت، برکت اور سکون عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتی ہوں کسی اگلی ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ، اور آپ ٹاپک مجھے سجیسٹ بھی کر سکتے ہیں کہ کون سے ولاگز یا کون سی موٹیویشنل ویڈیوز آپ میرے چینل پہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ملوں گی کسی اور اچھے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔